کہ کیا دیکھیں گے. ایج تھی آپ کی اس وقت جب پھر ہاں آپ کلمہ پڑھا؟ میں جب تک یہ پڑھ رہا تھا 22 سال کی عمر میں نے کرسچینٹی کو الحمدللہ ان ڈیٹیل پڑھا. جب میں نے دیگر مذاہب کو پڑھا تو 1 ڈیڑھ 2 سال مجھے اس میں لگے. اس وقت میری عمر جو ہے وہ 26 سال کی تھی آلموسٹ. اور وہ کیا ایونٹ تھا؟ آپ کہاں پہ گئے؟ آپ میں نے الحمدللہ جب اسلام کا یعنی قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ الحمدللہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کا اس دنیا میں کوئی میچ نہیں ہے, اور اتنی یہ کامیابی اور کامرانی کی کتاب تھی. یہ محض یعنی مردوں کے اوپر پڑھنے والی کتاب نہیں تھی, یہ محض ثواب حاصل کرنے والی کتاب نہیں تھی, یہ محض جو ہے وہ جادو اور ٹونے کے علاج کے لیے کتاب نہیں تھی. یہ تو آپ کو ایک کامیابی اور کامرانی کی معراج عطا کرنے کے لیے آئی تھی. یہ تو آپ کو ذلت اور رسوائیوں سے نکال کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے آئی تھی. زمانوں پہ راج کرنے کا ایک نسخہ, ایک اکسیر تھا. اس کے بارے میں ایک کیا خوبصورت کسی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو وہ نسخہ کیمیا کو ہم نے جو ہے وہ دم درود کی کتاب بنا دی. الحمدللہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا ایک عجیب معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا, اور اس کے بعد مجھے شرح صدر ہو گیا کہ اسلام دنیا کا وہ دین ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہی ممکن ہے, ادروائز نہیں. دین آئی واز ان دبئی, اور بابر انعام وارث میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, محسن بھی ہیں. میں بیکاز بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ, تو گولڈ سوک میں ہوتا تھا دبئی میں, اور انہی سے یعنی سوالات تھے, اعتراضات تھے, اشکالات تھے. اسی دوران ڈاکٹر اسرار سے بھی ملاقات ہوئی رحم اللہ. قرآن سے متعلق یا اسلام سے متعلق جو سوالات تھے انہوں نے بھی بڑے تسلی بخش جوابات دیے. اور جب مجھے اچھی طرح سے شرح صدر ہو گیا کہ اسلام ہی وہ کائنات کا واحد دین ہے کہ جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے, تو پھر مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگر میں نے اسلام قبول کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ پوچھیں گے تو صحیح کہ حقیقت واضح ہونے کے باوجود اس کا اقرار بھی نہیں کیا اور دل سے اس کی تصدیق تو ہو چکی تھی, اقرار باللسان میں کیا تکلیف تھی. تو پھر مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. لیکن وہ 3 مہینے اس سبب سے میں اسلام قبول کرنے سے قاصر رہا, معذرت کے ساتھ, کہ مجھے آپ کی سوسائٹی کا اسلام سوٹ نہیں کر رہا تھا. میں دیکھتا تھا کہ یہاں تو مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے, مسلمان ہی مسلمان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے, مسلمان ہی مسلمان کی گردنیں مار رہا ہے, فرقہ واریت ہے, دنگا فساد ہے, یعنی جتنا دین مسلمان جانتے ہیں اس پہ بھی عمل پیرا ہونے سے قاصر ہے. مسجدوں کے باہر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ دیوبندی, اہل حدیث اور فلاں گروہ کا جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ بند ہے. تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے ایسا مسلمان بننا ہے تو یہ تو مجھے سوٹ ہی نہیں کرے گا, میں کبھی بھی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا کہ ہر انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور فردن پیش ہونا ہے, بجائے یہ کہ اسلام کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور وہاں پہ جو سوال ہو اس کی جواب نہ پیش کر سکوں. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اتنا تو عذر پیش کروں کہ اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا. الحمدللہ جمعے کا دن تھا اور پہلی نماز میں نے جو ہے وہ جمعے کی ہی پڑھی اسلام قبول کرنے کے بعد. بابر انعام وارث بھائی تھے دبئی میں, ان سے ہی میں نے کہا کہ مجھے تسلی ہے, شرح صدر ہے, سو آئی ایم ریز اسلام. تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.